وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ سب ساتھی ماشاء اللہ خیریت سے ہیں، ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ جی شکر اللہ الحمدللہ۔ تعالیٰ سلامت رکھے جی سب کو۔ آمین۔ تو ڈاکٹر صاحب ہیں، مشتاق بھائی ہیں، عبد الرؤف صاحب ہیں، اور ماشاء اللہ ہماری بہن ہے پائے سے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں پھر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ اعوذ باللہ من باللہ من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، کل مشتاق بھائی میرا خیال ہے کر رہے تھے اس کا ترجمہ، کہ یہ جو دوسرا پارہ ہے ہمارا، تو اس میں آیت نمبر 233 سے کرنا ہے۔ تو یہ ہے جی رضاعت، دودھ پلانا، اس کی مدت کتنی ہے، پھر یہ ہے کہ کس کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ پلوائے۔ تو مشتاق بھائی آپ کر رہے تھے نا؟ جی۔ تو والوالدات کر یرضعن اولادهن حولین خوبصورت طریقے سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، بڑا ہی امپروومنٹ ہے آپ میں۔ کاملین، تو یہ جی اور مائیں دودھ پلائیں، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں پورے 2 سال تک۔ لمن اراد لمن اراد ان یتم نہیں، الرضاعۃ، الف ہے نا، الف سے پڑھیں من ارادہ، لمن اراد ان یتم نہیں الرضاعۃ، ارادہ، الف ہے درمیان میں۔ اراد ان یتم الرضاعۃ، ہم۔ یہ اس کے لیے ہے، یہ ہر اس کے لیے ہے جو چاہتا ہو دودھ پلانے کی مدت کو پورا کرنا۔ تو اس کا ترجمہ یہ ہے کہ مائیں اپنی اولادوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، اس شخص کے لیے، لیمن، یا ہر اس شخص کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت دودھ کو پورا پلانے کرنا کی چاہتا ہوں۔ مدت کو پورا کرنا چاہتا ہو، ارادہ، ٹھیک ہے جی، وَعَلَل یہ والد کے لیے ہے جی۔ وَعَلَل مولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، اور فرض ہے، اور باپ پر فرض ہے کہ ان عورتوں کا رزق اور ان کے کپڑے دستور کے مطابق دے۔ نہیں دیکھو نا، نہیں ہے نا اس کا ترجمہ، دے تو کسی کے معنی دے نہیں ہے۔ دو جی، دے دو۔ تو یہ کہیں گے کہ باپ پر ان کا رزق اور ان کے کپڑے دینا، کہہ لیں درمیان میں بریکٹ میں، دستور کے مطابق ذمہ ہے یا فرض ہے جی۔ لا تکلف نفس الا وسعها، لا تکلف نفس، لا تکلف نفس الا وسعها، نہ تکلیف دی جائے کسی نفس کو مگر اس کی وسعت کے مطابق، طاقت کے مطابق۔ لا تدار والدات بوالدیہا ولا بولدہا، بولدیہا ولا مولود لہ بوالدہ، نہ یدا، نہ تکلیف، نہ ضرر پہنچایا جائے والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے ضرر پہنچایا جائے۔ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ، اور اسی طرح کا وارث پر بھی فرض ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ، الوارث ہے تو وارثوں کہہ دیتے ہیں، وارثوں ورثاء پر، کہہ دیتے ہیں جی۔ ورثہ پر ہم، فرض ہے۔ ہم، فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
तरादिन मिनहुमा वतशा فإن أرادا فصالا وإن عن تراض أرادا منهما انفصالا وتشاور یہ ہے تراदिन मिनहुमा वतशाविर. آپ کی آواز نہیں آ رہی تو میں جی کسی سر. اور کو جی ڈاکٹر صاحب ہاں جی مشتاق بھائی کی ڈاکٹر آواز نہیں آ رہی سرشار صاحب کریں. ڈاکٹر سرشاد صاحب فَإِنْ أَرَادَ فِصَالًا، اور پھر اگر وہ دونوں دودھ چھڑانے کا ارادہ کر لیں باہمی رضامندی سے ان دونوں کی اور باہمی مشورے سے، فلا جناح علیہما، تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں. جی وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اور اگر تم ارادہ کرو ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کو دودھ پلواؤ، براکٹ میں فلا کر لیں جناح، کسی اور سے تسترضعو ہے جی کہ تم بریکٹ میں کر لیں کسی اور سے اپنے اولاد کو کسی اور سے دودھ پلوانا چاہو. کہ تم اگر اپنی اولاد کو کسی اور سے دودھ پلانا چاہو تو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں. اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جب تم جو کچھ تم نے دینا تھا یا دیا، چلو جو تم نے دینا تھا دستور کے مطابق جو تم نے دینا تھا وہ انہیں حوالے کر دو دے یا دو وہ اس کے اور سپرد کر دو. سپرد کر دو. دوبارہ کریں وَاتَّقُوا، ذرا اس کا نا. فلا جو جناح تم نے علیکم اذا سلم. دستور کے مطابق دینا تھا وہ وہ حوالے کر دو معروف طریقے سے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور بے شک اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالی جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. جی جو تم کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے. تو سہیب بیٹا آپ کریں جی گے لمبی جی آیت تھوڑی ہے. کوئی بات نہیں سر. والذین، اور وہ لوگ، یتوفون، جو فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، اپنی بیویوں کو، یتربصن، تو روکے رکھیں، بانفسہن، وہ نہیں بیویاں، یتربصنا، چلو روکے رکھنے یہ یتربصن، انتظار میں رکھیں تو انتظار میں رکھیں، وہ بانفسہن، عورتیں بے انفسہن اپنے نفسوں کو تو وہ عورتیں اپنے نفسوں کو انتظار میں رکھیں، اربعتا، 4 اشہرن، مہینے، اربعتا اشہرن و عشرا، 4 مہینے اور 10 دن، فاذا، تو جب بلغنا، پہنچ جائیں، اجلہن، وہ اپنے وقت کو، وہ عورتیں اپنے وقت وقت کو، کے بجائے وقت کے ساتھ مقررہ مدت عدت ہوتی ہے، اور جب جی وہ اپنے مقررہ مدت بریکٹ میں عدت کو پہنچ جائیں تو جب وہ اپنی مقررہ مدت بریکٹ میں عدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح، تو کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، فی ما فعلنا، اس میں کہ تم فعلنا، انہیں بتاؤ، نہیں بیٹا نہیں فعلنا ہے نا. فعلنا فعل، بتایا تھا کہ ماضی کا نون ہے نسوہ والا کہ وہ کریں. جی تو اس میں کوئی گناہ نہیں تم نہیں ہے پر کہ وہ عورتیں کہ وہ کریں فی فی انفسہن انفسہن، اپنے اپنے نفسوں کے بارے نفسوں میں کے بارے میں، بالمعروف، بالمعروف دستور کے دستور کے ساتھ، مطابق. دستور کے مطابق. واللہ، اور اللہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، خبیر، اسے خوب جاننے والا ہے، اسے جی خوب تو خبر آپ رکھنے والا سمجھے ہیں یہ جو پیچھے نیچے کریں جی تھوڑا سا نا تھوڑا سا نیچے بس اتنا ہی. تو ہے. یہ جی سر. ہاں
یہ جو ہے فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 4 مہینے 10 دن گزر جائیں تو پھر اگر وہ آگے نکاح کرنا چاہتی ہیں جی، جی سر، یا کوئی اور ڈیسیژن لینا چاہتی ہیں، گھر سے کسی اور جگہ پہ جا کے رہائش کرنا چاہتی ہیں، تو وہ ان پر ہے، اس لیے کہ اب خامند کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں۔ تو پہلی دفعہ جب شادی ہوتی ہے تو عورت کو قرآن مجید کے مطابق، حدیث کے مطابق اپنے ولی کی اجازت کی ضرورت کیا ہے؟ وہ فرض ہے ولی کا جی سر، ہونا۔ یہ جو کورٹ میرجز ہے نا، یہ جی ساری جی غلط ہیں جی۔ تو یہاں یہ ہے کہ اگر وہ خاوند فوت ہو جاتا ہے، یتوفون کا بھی ترجمہ میں نے بتانا تھا تو آپ نے کیا جو مر جائیں، نہیں، جو فوت کر دیے جائیں تم میں سے، مضارع کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ جی سر، تو اب وہ اگر نکاح کہیں اور کرنا چاہتی ہیں تو وہ دستور کے مطابق کر لیں، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے جی۔ آگے جی ڈاکٹر صاحب، جی کن کی باری ہے؟ جی میں کرتا ہوں سر، لمبی آیت ہے، ورنہ جی عبدالرؤف صاحب سے پوچھ لیتے ہیں۔ عبدالرؤف صاحب کریں گے؟ نہیں ٹھیک ہے، آپ کرو۔ بہتر جی۔ سجاد صاحب آگے، سجاد صاحب آپ کریں یہ آیت؟ سر سر مجھے ایک منٹ نیکسٹ چلے کریں ٹھیک سر، میں ابھی چلے ٹھیک ہے، میں کرتا ہوں۔ ولا جناح علیکم، اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما عرضتم، اس چیز میں کہ اگر تم فیما عرضتم بھی من خطبۃ النساء، کہ اگر تم، اس چیز میں کوئی گناہ نہیں ہے تم پر کہ اگر تم ان عورتوں کو اشارے کنائے میں پیغام بھیجتے ہو، نکاح کا نکاح پیغام کا پیغام دیتے پیش ہو، کر دو، او تم اگر تم جی پیش کر دو، بہی جی من خطبہ، خطبہ کہتے ہیں نکاح کا پیغام جی، جی اشارے کنائے میں اگر ہے تو ٹھیک ہے۔ آگے آؤ، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے نفسوں میں چھپا کر رکھو، علم اللہ، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، انکم ستذکرونہن، کہ بے شک تم ان قریب ان کا ذکر ضرور کرو گے، ولیکن لا تواعدوہن سرا، اور لیکن تم عورتوں سے چھپ کر وعدہ نہ کرو، یہ الا ہے ان خاص طور پر، بس میں ذرا ڈاکٹر صاحب جی معذرت کے ساتھ، جی جی یہ ٹھیک ہے جی، ایک ہی جگہ پہ رکھیں آپ، یہ سہیب کے لیے خاص طور پر، یہ ہمارے ساتھ ہے ابھی، سجاد بھائی بھی ہیں، تو یہاں یہ ہے کہ وہ عورت جو اگر اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے ہر کسی نے بھی، تو وہ عدت کے دوران اشارے کنائے میں تو کوئی بات کرے گا کہ بھی کوئی بات نہیں ہے، انشاءاللہ اللہ فضل کرے گا جی، یہ ہے اشارہ کنایا۔ لیکن یہ ہے کہ چھپ کے اس سے وعدہ کر لینا، یہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدت ختم ہونی، عدت اس لیے ہے کہ ممکن ہے کوئی اولاد اللہ تعالیٰ ان کو دے دے اور اس کا کوئی حق نہ مارا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ممکن ہے اولاد کے بعد اس کا مزاج ہی بدل جائے جی۔ تو جی یہاں ہے کہ تم ان سے چھپ کر وعدہ مت کرو جی، جی، الا ان تقولوا قولا ولیکن لا معروفا۔ تواعدوہن سرا، اور لیکن تم ان عورتوں سے چھپ کر وعدہ نہ کرو، الا ان تقولوا قولا معروفا، مگر یہ کہ تم کوئی بلی بات کہو، ولا جی تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم نکاح کی گرہ باندھنے کا پختہ ارادہ نہ کرو، حتی یبلغ الکتاب اجلہ، جہاں تک کہ لکھی ہوئی مدت اپنی میعاد کو پہنچ جائے، یہ حکم وَاعْلَمُوا، ہے یہ جی والا، جی اور یہ ہمارے ہاں جو بہت بڑا مسئلہ بنا تھا وہ اسی آیت کے بارے میں تھا پاکستان کے اندر جی۔ جی، وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے
جو کچھ تمہارے نفسوں میں ہے، وَاحْذَرُوهُ تو تم اس اللہ سے ڈرو، تم وَاعْلَمُوا أَنَّ اس اللہ سے ڈرو. جی سر جی، وَاحْذَرُوهُ اور تو تم اس اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا اور تم جان لو ان اللہ غفور حلیم کہ بے شک اللہ تعالی انتہائی بخشنے والا اور بہت زیادہ بردبار ہے. جی سجاد صاحب. سر اشارے کا جو لفظ آیا اس کی طرح وضاحت کر دیجیے، اشارے میں کیا کیا آ سکتا ہے؟ اشارے میں بیٹا وہ جو کہا تھا آرات تم، جی اشارے میں بیٹا یہ ہو سکتا ہے نا کہ آپ بات بات کے اندر ان کو بتا دیں کہ جیسے میں نے الف لفظ استعمال کیا تھا کہ بھئی اگر عورت ہے جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، خاوند اس کا فوت ہو گیا ہے جی، اور اس نے آگے نکاح کرنا ہے، آپ اس کو یہ بتا سکتے ہیں کہ بھئی اشارہ مثلا یہ ہے کہ کوئی بات نہیں انشاءاللہ فکر نہ کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں، یہ اشارہ ہو گیا جی، جی سر. پیغام ہو گیا نا. تو یہ جی سر. ہمارے ساتھ ہیں، یہ الگ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ نہیں میں آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور کروں گا، وعدہ ہے میرا، وہ وعدہ بھی نہیں کرنا. اور پھر چھپ کے عدت پوری ہو جائے تو اس عدت پوری ہو جانے سے پہلے نکاح تو کسی صورت میں نہیں کرنا. یہاں تو یہ ہے کہ تم نکاح کرنے کا پختہ ارادہ بھی نہیں کرنا. جی سر. چلے جی ٹھیک ہو اوپر گیا کر جی. دیں. لا جناح علیکم، جی تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما اب لم تم پر ما کوئی لم گناہ نہیں ہے کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو. اچھا اگر تم عورتوں کو طلاق دے دو آگے معلوم ما لم تمسوہن، تمسوہن، اس سے پہلے کہ تم نہیں ان کو نہیں چھوا ہو. ایسا نہیں ایسا نہیں ہے. یہ دیکھے کیٹیگریز ہے. ایک تو طلاق ویسے دے دی کہ بھئی نکاح بھی ہو گیا اور حق مہر بھی ہو گیا، جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے عورت گھر میں آ گئی، آپ نے مباشرت بھی کر لی، پھر اس کو طلاق دے دی. اب یہ دوسرا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم طلاق دے دو اس کو ما لم تمسوہن جنہیں تم نے چھوا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا. ایک او تفردو لہن فریدہ، اور نہ ہی تم نے انہیں کوئی حق مہر مقرر کیا ہے. فریدہ حق مہر جی، جی جی یہ دونوں چیزیں ہو گئی ہیں. مطلب کیا ہوا کہ یہ نکاح ہوا لیکن ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے اور حق مہر بھی کہا کہ ہاں جی باندھ لیں گے جی، وہ بھی پورا نہیں ہوا. آگے طبیعت ہو گئی خراب تو پھر وہ طلاق دے دی مرد نے عورت کو. اب ان کے بارے میں کیا ہے؟ اب آپ دوبارہ اوپر سے پڑھیں گے لا جناح علیکم. جی. لا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، ان طلقتم النساء کہ تم عورتوں کو طلاق دے دو، ما لم تمسوہن ما لم جنہیں تم نے تمسوہن چھوا نہیں. جنہیں لم ہے نا، تم نے لم چھوا بھی نہیں. تمسو ہننا مضارع ہے، نہیں. ماضی جی. نفی میں ہوگا. تم نے کبھی چھوا بھی نہیں. اور ہم، تفریدوہن تفردو لہن فریضہ. لہن فریدہ، یا مقرر کیا ہو ان کے لیے اب لا مہر. پہلے لم جو ہے وہ یہاں بھی آئے گا. یا تم نے تھا یہاں یہ وتفردوا لہن فریضہ ہے کہ مطلب ہے اور مقرر کر لیا ہے ان کے لیے حق مہر. جی. نہیں آؤ آیا ہے ڈاکٹر صاحب. جی سر، یا یہ لا پہلا لا اس کے ساتھ آئے گا سر. جی لم آنا ہے جی جی. لم یا سوری. تم نے ہاں جی تم نے حق مہر مقرر نہیں کیا. جی یہ جی ذرا ایرو جو ہے نا صحیح جگہ پر لے کے آئیں گے تو پھر پتہ ہوگا جی. ٹھیک ہے. تو کیا یا کرو تم نے ایسی حق عورتوں کو طلاق ہو گئی تو پھر ان کے لیے کیا ہے؟ متعوہن، ہم، اور
اور ان کو کچھ فائدہ دے دو. ہاں تم ان کو کچھ سامان دے دو. متاع جو ہے سامان کے لیے بھی آتا ہے، فائدہ کے لیے بھی آتا ہے، اور متاع زندگی جی ساز و سامان، تو اس کے لیے تم انہیں کچھ سامان دے دو. آگے کتنا الل دینا ہے؟ الل منہ سے قدرہ قادا آدھا روح، اچھے طریقے سے پڑھیں ذرا. ہم ہم الل منہ سے قدرہ ہم اپنی وسع نہیں، بذات موسع کا مطلب یہ ہے وسعت والے پر، خوشحال پر، امیر پر، جی اس کی طاقت کے وسط پر مطابق ہے. قدرہ قادا اس روح کی طاقت کے مطابق ہے. الل مقتر قدرہ اور تنگ اور دست تنگ دست کے پر اس کی لیے طاقت پر کے مطابق. اس کی جی طاقت کے مطابق متان فرض کہ ذمہ ہے، کر لیں، فرض نہیں تو اعلیٰ کا مطلب ہوگا ذمہ ہے. آگے متام بالمعروف ہم، یہ یہ دینا ہے دستور کے مطابق. ٹھیک ہے، دستور کے مطابق یا معروف طریقے سے جی متاعن سامان دینا ہے. یعنی کہ کسی کو ایک جوڑا، مطلب ممکن ہے مقتر والا جو ہے وہ کوئی بھی چیز گفٹ دے دے گا اس کو، اور دوسرا جو ہے کشائش والا یا خوشحال وہ زیادہ دے دے گا. آگے کیا ہے؟ حقا علی المحسنین. حقا علی المحسنین، یہ حق ہے نیک اللہ لوگوں ہے پر. نا، اللہ کا مطلب ہوتا ہے ذمہ، اللہ کا مطلب ہوتا ہے فرض. یہ جی حق یہ حق احسان کرنے والوں پر، نیکی کرنے والوں کے ذمہ ہے. یہ کر لیں، ٹھیک ہے. جی یہ ان آپ جی کو سمجھ مشتاق بھی آئی ہے سجاد بھائی؟ جی سر ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی سر اس کی. جی جی مشتاق وَإِن صاحب اگلی آیت کریں. مشتاق صاحب، وَإِن ڈاکٹر شرف صاحب طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اور اگر تم ان جی، کو طلاق دے دو، من قبل، دوبارہ پڑھ لیں. وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ من قبل، نہیں، لام کے اوپر شد ہے نا. وَإِن طلقتموہن. طَلَّقْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کو طلاق دے دو، من قبلی، اس سے پہلے کہ، ان تمسوہن، وقد تمسوہن، واو، تمسوہن، اس وقد سے پہلے کہ تم فرضتم، نے اس سے پہلے کہ تم انہیں تمسو، ان کو اس سے پہلے کہ تم نے انہیں چھوا ہو، قد فرضتم لہن فریدتن، تم نے ان کے لیے حق پر مقرر کر دیا ہو. فنصف ما فرضتم، آدھا دینا ہے اس کا جو تم نے مقرر کر لیا. اللہ جی جو تم نے مہر کر لیں بریکٹ میں جو تم نے مقرر کیا. مقرر کیا، اللہ مگر ان یعفون او یعفو والذی بیدہ عقدۃ النکاح، مگر یہ کہ وہ عورتیں معاف کر دیں، یا وہ شخص معاف کر وہ دے، عورتیں معاف کر دیں یا وہ شخص معاف کر دے. جی جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے. جی، یا تو یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق ہوئی ہے یا جمع کا صیغہ ہے وہ معاف کر دے کہ بھئی میں آدھا نہیں لیتی یا میں کم لے لیتی ہوں، یا دوسرا یہ ہے کہ وہ معاف کرنا جو شوہر کا ہے وہی پورے کا پورا دے دے، کہے کہ بھئی نصف نہیں، میں پورا دیتا ہوں یا میں نصف دیتا ہوں. تو جو حق ہے وہ نصف ہے. جی لیکن جی سر یہ جو یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، تو جی یہ اس میں یعفو الذی کا تو یہ معاف کرنے میں ہی آئے گا. جی اس میں ٹھیک آپ ہے. جیسے بتا رہے اور ہیں کہ یا پورا ہی دے دیں.
نہیں نہیں وہ کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے وہ کہ عورتیں معاف کر اس نے تو دینا ہے، اس نے کتنا دینا ہے؟ میں آدھا تو دینا پورا ہے ہی نا؟ جی نہیں نہیں، نصف. یہ دینا یہ ہے کہ جتنا فرض ہوا ہے، فرض کیا 1 لاکھ ہے تو جی 50,000 روپے اس نے دینا ہے۔ جی اب اگر تو یہ ہے کہ وہ عورت معاف کر دیتی ہے، کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے 50,000 نہیں، آپ ہمیں 20,000 دے دیں، یا جی پورے کا پورا ہی ہاں میں نہیں لیتی، تو یہ ہو گیا عورتوں کا کہ این یعفونا، جی ہوگی بات۔ جی دوسرا یہ ہے او یعفو والذی، یہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہاں معاف کر دے وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے۔ اب نکاح کی گرہ تو شوہر کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے؟ سر یہ بالکل عورت کے جو ولی ہیں اس کا ذکر تو نہیں ہے؟ ابھی میں بات کرتا ہوں نا۔ جی نکاح کی گرہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مرض کے مرد مرد کے، شوہر کے ہاتھ میں۔ تو وہ کیا کرے گا؟ وہ معاف کیسے کرے گا؟ وہ معاف اس طریقے سے کرے گا کہ وہ جو 50,000 روپیہ اس نے دینا ہے وہ اس کو زیادہ دے کے مطلب کر دے گا معاف، تو آدھا تو دینا ہی دینا ہے، لیکن اس کا معاف کرنا ممکن نہیں بنتا کہ اگر وہ کہے کہ جی میں 30,000 روپیہ دوں، ایک ہوگی بات۔ اب یہ ہے کہ خامند گیا مر، اب یہ ہے کہ جو جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ اس کے وارث ہوں گے، وہ اس دامن عورت کے کو دیں گے جو آدھا دینا تھا، وہ آدھا دیں گے یا آدھے سے زیادہ دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے جو بتا رہا ہے وہ حکم ہے آگے۔ تو یہاں تک سمجھ آ گئی نا؟ جی سر. جی مطلب یا فوا جو ہے نا یہ مشکل میں ڈالتا ہے لفظ، ہاں جی جی۔ تو اس کا بھی یہی ہے کہ وہ معاف تو نہیں کر سکتا نا، اس لیے کہ اس نے تو معاف کیا کرنا ہے، اس نے تو دینا ہی دینا ہے۔ ہوں، تو وہ معافی پھر یہی ہوگا کہ بھئی جو زیادہ دے دے اس کو 50 کے بجائے وہ 60 دے دے، 55 دے دے۔ تو جی سارا بھی معاف کروا سکتے. آگے جی، وَأَن یا تَعْفُوا سارے ہی دے دے، ٹھیک ہے جی۔ وَأَن تَعْفُوا وَأَن أَقْرَبُ تَعْفُوا لِلتَّقْوَىٰ، أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. وَلَا کیا مطلب ہے؟ نہ لینا نہ دینا، ہوں، یہ عورت پر ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ جی اور دوسرا یہ ہے کہ مرد پر ہے جو تعفو، جی تم اگر مرد معاف کر دو، تعفنہ نہیں آیا یا عفنہ نہیں آیا، تو یہاں یہ ہے کہ اگر تم معاف کر دو کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا دے دو، تو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ کیوں؟ وَلَا وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ تَنْسَوُا بَيْنَكُمْ، الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، اور تم اپنے درمیان فضل کو مت بولو یا مہربانی کو مت بولو. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. جی اس سارے کے سارے کے اندر یہ ہے کہ یہ جو لین دین پیسے کا ہے، معافی کا، جتنا کسی کا حق بنتا ہے اتنا اس کو دو، یہ زیادہ بہتر ہے۔ اگر معاف کر سکتے ہو کہ بندے کے پاس ہے ہی نہیں، پیسے ہی نہیں ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھی اس کے اوپر مہربانی کرنی چاہیے، تو وہ پھر مہربانی ہوگی۔ اور اگر نہیں ہوگی تو جو آج کل عدالتوں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں سارا کچھ، یہ پھر یہی ہوگا۔ جی اب جی اللہ تعالیٰ اس کے بعد جو اصل بتا رہا ہے وہ پھر اپنی یاد دلا رہا ہے کہ یہ سارا جو کام کرنا ہے، اس کے بعد نماز کا ذکر ہے۔ جی پڑھیں جی عبدالرؤف صاحب یہ آپ کریں گے آج؟ عبدالرؤف بھائی جی۔ حافظوا علی الصلوات والصلوات نہیں سلوات نہ کہ الصلواتی والصلاة صلوات الوسطی، والصلوات والصلوات الوسطی وسطی، اور حفاظت کرو تم اپنی نمازوں کی، اور خاص طور پر درمیانی نماز کی۔ آگے بھی وَقُومُوا لِلَّهِ قانتین،
اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے فرما بردار بن کر. جی فرما بردار بن کر یا فرما برداری کرنے والے ٹھیک بن ہو گیا، کر. ٹائم ہو گیا جی. اب دوسرا جی سیشن لگا ٹھیک ہے وہ اپنا سورہ ٹھیک ہے ہم نے سورہ پڑھنا نوح. 22 سے پڑھنا ہے. ہاں جی 22 نمبر آیت سے ہم نے پڑھنا ہے. ہاں جی جی ڈاکٹر شرسار صاحب آپ پڑھیں. جی سر. جی وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے ایک چال چلی، بہت بڑی چال. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ تم اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا یغوث وَیعوق وَنَسْرًا، اور نہ تم ہرگز چھوڑنا ود کو، اور نہ سوا کو، اور نہ یغوث کو، اور یعوق اور نسرا کو. ٹھیک ہے. نصر. نصر کو. جی جی نصر کو sorry. ہاں جی سہیب بیٹے آپ کریں آگے. وقد اضلوا کثیرا، اور بے شک انہوں نے گمراہ کیا بہت سے لوگوں کو. ولا تزید الظالمین، تو نہیں ہوا اضافہ ظالموں کے لیے، الا ضلالا، پر گمراہی ہی میں. آگے پڑھ دیں. مما خطیئاتہم، ان کی خطاؤں کے سبب. اغرقوا، وہ غرق کر دیے گئے. فادخلوا، تو وہ داخل کیے گئے. نارا، آگ میں. فلم تو جب یجدو، فلم تو نہ یجدو، وہ پائیں گے. لہم، اپنے لیے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. انصارا، کوئی مددگار. نہیں یہ دوبارہ کریں. یاجدو جو ہے نا یہ ماضی ہے، دوبارہ پڑھیں. فلم یجدو، تو جی نہ انہوں نے تو نہ انہوں نے پایا جی کسی کو. لہم، اپنے لیے. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. انصارا، مددگار. کوئی مدد کرنے مددگار والے. کے بجائے مدد کرنے والے کہہ دیتے تو وہ جمع ہو ہاں جی جاتا تو پتہ ہاں چل جی جاتا. جی جو کوئی اس کی مدد طرف. کرنے والے. جی سجاد صاحب اگلی آیت کریں. سجاد صاحب نہیں ہے. جی سر. سر کریں جی مائک اگلی پر. آیت. جی وقال نوح رب لا تذر علی الارض، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے رب نہ چھوڑ زمین میں نل کافرین دیارا، ان کافروں میں سے کوئی بسنے والا. جی ان کا بے شک تو تو این انتظ انتظرہم. انتظارہم، بے شک یقیناً اگر تو نے انہیں تھوڑا چھوڑ اونچا دیا، بولیں. یقیناً تو نے انہیں چھوڑ دیا. نہیں بے یدلو، شک تو در اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو کیا کریں گے؟ یدلو عبادہ کا، تو وہ عبادہ کا. ہاں عبادہ کا، تو وہ گمراہ کریں گے تیرے بندوں کو. فلم یالدو، ولا یالدو، ولا یالدو، اور وہ نہیں جنم دیں گے. الا فاجرن کفارا، مگر بدکار اور بہت زیادہ کفر کرنے والوں کو. جی جی رب اغفر لی ولی والدیہ، اے یہ میرے اوپر رب. کریں. اوپر کر دیں مشتاق صاحب. رب اغفر لی ولی والدیہ، اے میرے رب تو بخش دے مجھے اور میرے والدین کو. وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِيَ مُؤْمِنًا، اور ہر اس شخص کو جو مومن بن کر میرے گھر میں داخل ہو. وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ،
اور تمام مومن مردوں اور تمام مومن عورتوں کو بھی، ولا تزد الظالمین الا تبارا، اور تو ظالموں میں اضافہ نہ کرنا مگر تباہی اور بربادی کا۔ جی، تباہی اور بربادی کا۔ یہ پہلے ترجمہ جو ہے نا اس کو بھی دیکھ لیجئے گا، تزید کا ترجمہ سہیب نے کیا تھا تو وہ ہے ولا تزید کا مطلب ہے تو اضافہ نہ کرنا ظالموں میں، پہلے آیا تھا۔ جی، جی جی تذر ہے، لا تذر تھا۔ ہاں جی 22 نمبر آیت لگائیں جی۔ جی سلیم چشتی صاحب، سلیم صاحب کا مائک۔ ذرا ساتھی ایسا کر لیں کہ اٹینٹیو ہو کے، وقت نہیں ہوتا، شروع کریں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور دوبارہ پڑھیں۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، اور بہت بڑی خفیہ تدبیر۔ اور کس کے وَقَالُوا، معنی کیے ہاں ہیں؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے چشتی بھائی کہ اور انہوں نے خفیہ تدبیر کی، بہت بڑی خفیہ تدبیر۔ یہ واؤ جو ذہن میں آپ کے آ رہا ہے وہ مکرو کا ہے۔ جی جی، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ تم مت چھوڑو اپنے معبودوں کو، وَلَا تَذَرُنَّ، اور تم نہ چھوڑنا ود کو، ولا سواء، اور نہ ہی سواء کو، ولا یغوسا، اور نہ یغوس کو، ولا یعوقا و نصرا، اور نہ یعوق کو اور نہ نصر کو۔ جی ٹھیک ہو گیا جی۔ عبدالرؤف صاحب اگلی آیت کریں۔ جی وَلَقَدْ أَضَلُّوا نہیں كَثِيرًا نہیں نہیں والا قد نہیں ہے۔ وَقَدْ أَضَلُّوا جی كَثِيرًا، جی اور اے میرے رب بے شک ان سرداروں نے بہت گمراہ کیا، ولا بہت ساروں کو گمراہ کیا، ہاں، بہت ساروں کو گمراہ کیا۔ ہاں جی بہت ساروں کو گمراہ کیا، جی ولا تزد الظالمین الا خسارا، الا اللہ ہاں جلالا، ہاں جی تو اضافہ کرنا مگر گمراہی کا۔ نہیں نہیں، اور تو ان بہت، ظالموں میں اضافہ نہ کرنا مگر اور ان گمراہی کا۔ ظالموں میں اضافہ نہ کرنا مگر گمراہی کا۔ جی مما جی اب مشتاق صاحب۔ مما خطیئاتہم اغرقوا، اس گمراہی میں ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ غرق کر دیے گئے۔ نہیں فَأُدْخِلُوا اس نَارًا، اچھا ٹھیک ہے جی اور وہ آگ میں داخل ٹھیک۔ کر دیے گئے۔ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَنصَارًا، تو نہیں پایا انہوں نے اپنے لیے اللہ کے علاوہ کوئی مددگار۔ وَقَالَ، کوئی مدد کرنے والے، کوئی مدد کرنے جمع ہے والے۔ نا انصارہ۔ جی وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔